وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بری، اسپیشل کورٹ سینٹرل نے تمام ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ جج نے ایف آئی اے کے وکیل سے پوچھا کہ سلیمان شہباز کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ ایف آئی اے کے 7 والیوم میں کوئی ثبوت ہے؟ سارا سال ڈرامہ چلتا رہا ہے، شہزاد اکبر کو ریکارڈ کون دیتا رہا تھا؟ سابق افسر ایف آئی اے بولے شہزاد اکبر کے ساتھ رابطہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر رضوان کے ساتھ شہزاد اکبر ملتے تھے۔ جہانگیر ترین، خسرو فیملی، شریف فیملی کے شوگر ملز کے خلاف سابق وفاقی حکومت نے کارروائی کا کہا تھا۔ شوگر انکوائری کمیشن کی روشنی میں ہم نے یہ کارروائی کی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ سلیمان شہباز کے خلاف براہ راست شواہد موجود نہیں۔ جو اکاؤنٹ اوپن ہوئے اس فارم کی روشنی میں سلیمان شہباز کو ملزم قرار دیا گیا۔ 70,000 کیوسک کا سیلابی ریلا شکرگڑھ کے سرحدی گاؤں جلالہ میں داخل، فصلیں زیر آب، دھان کی کاشت میں مصروف افراد پھنس گئے۔ تقریباً 300 مرد اور خواتین اور بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بھارت نے گزشتہ روز دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک کا ریلا چھوڑا۔ سیلابی ریلا نینا کوٹ سے ہوتا ہوا کرتارپور جسر پہنچنا شروع، 40 گھنٹوں میں شاہدرہ لاہور پہنچے گا۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریائے راوی، نالہ بئیں اور دیگر معاون ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے راوی اور دریائے چناب سے ملحق اضلاع میں انتظامیہ الرٹ۔ سیلاب کے پیش نظر مختلف اضلاع میں ریلیف کیمپ قائم۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے راوی اور دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ تمام دریاؤں، بیراجز، ڈیمز، نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ بھارت کی شمالی ریاستوں میں بارشوں اور ریلوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف واقعات میں 22 افراد ہلاک۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں آج بارش کا اورنج الرٹ جاری، سکولز بند۔ نئی دلی میں 24 گھنٹوں میں بارش کے سبب 15 عمارتیں گر گئیں۔ ہماچل پردیش میں شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ ریاست اتراکھنڈ میں اگلے 3 روز کے لیے شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری۔ بھارتی محکمہ موسمیات کی آج ریاست پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، راجستھان میں شدید بارش کی پیش گوئی۔ ہنزا میں حسن آباد پر لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم بند، مسافروں کو پریشانی۔ خزر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش سے متاثرہ کوہلو سبی شاہراہ آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر بحال۔ شاہراہ پر 4 روز سے ٹریفک کی روانی معطل تھی۔ محکمہ موسمیات کی آج بالائی سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف ایل این جی ریفرنس کا محفوظ شدہ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر، سماعت 18 جولائی تک ملتوی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے مطابق فیصلہ اب تک مکمل طور پر تحریر نہیں کیا جا سکا۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں فوڈ سیکیورٹی سیمینار، ملک بھر سے زراعت کے شعبے سے وابستہ افراد کی شرکت۔ کارپوریٹ فارمنگ سے متعلق جدید طریقہ کار اور لائف سٹاک کی ابھرتی مارکیٹ زیر بحث۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شرکت کریں گے۔ سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین کے تعاون سے متعدد زرعی منصوبے زیر غور ہیں۔ حکومت اور فوج کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے ایس آئی ایف سی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایس آئی ایف سی کا ہدف بنجر زمین کو زرخیز بنانا اور بڑھتے معاشی بحران پر قابو پانا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ تھانہ کھنہ میں درج مقدمے سے متعلق تفتیشی افسر نے بتایا، شاہ محمود قریشی نے ٹویٹ کیا، تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما کے وکیل بولے شاہ محمود قریشی کی جانب سے کوئی ٹویٹ ریکارڈ پر نہیں۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانت میں 18 جولائی تک توسیع کر دی۔ جیل میں بی کلاس کی سہولیات نہ دینے کے خلاف سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو آج 4 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ 3-4 روز سے مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اشتعال انگیز مہم چلا رہے ہیں۔ تحقیقات میں ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں کہ مہم باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چلائی گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کی جیو پاکستان میں گفتگو، کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ہمیں آزادی اظہار رائے اور نفرت انگیزی میں فرق کرنا ہوگا۔ اکتوبر میں گرمی ہوتی ہے، الیکشن نومبر میں ہوں تو بہتر ہوگا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والے اپریل 2019 میں ہی ان سے اکتا چکے تھے۔ سپریم کورٹ 2017 میں فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی حمایت کر چکی ہے۔ عدالتی نظائر بدلے نہیں جاتے۔ آرمی چیف کے خلاف مہم چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر چلائی گئی۔ خواجہ آصف نے کہا انہیں نہیں معلوم کہ دبئی میں نگراں حکومت کے لیے کیا فیصلے ہوئے۔ دبئی کی ملاقاتوں پر اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے ناراض،
کہا کہ نون لیگ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ بھی نہیں کیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، قوم سے امید ہے ملک کو دوبارہ کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گی، ملک کو تباہی سے دوچار کرنے والوں سے نجات کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے، بغاوت کے زمرے میں جو بات آتی ہے اس پر ریاست ایکشن لے گی۔ برطانوی سفیر نے کہا کہ گرفتاریوں پر تشویش ہے تو انہیں جواب دیا کہ آپ کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا تو کیا کرتے؟ گرفتاریوں پر آپ کو تشویش اس وقت ہوتی جب ایک بیٹی کو باپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا۔ عالمی برادری کی ترجیحات سمجھ نہیں آ رہی، جو دنیا ہمارے دین کی توہین کرتی ہے وہی چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے انکشاف کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے انہیں چیئرمین سینٹ بنانے کی پیشکش کی، انکار پر اپوزیشن کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ احسن اقبال کا چین اور سی پیک سے متعلق بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ چین کے ساتھ سی پیک آگے لے جانے پر ہمیشہ مضبوط اتفاق رائے رہا ہے۔ تحریک انصاف دور میں زیر تعمیر پاور پلانٹس مکمل ہوئے، گوادر انڈسٹریل زون کو وسعت دے کر فعال کیا گیا۔ احسن اقبال نے پروگرام جرگہ میں انٹرویو کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ چین نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو کہنے پر کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے، اس کا نقصان سی پیک اور پاکستان کو ہوگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ 10 پیسے بڑھ کر 278 روپے ہو گیا۔ انٹر بینک کے آخری کاروباری روز ڈالر 277 روپے 90 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس میں 143 پوائنٹس کا اضافہ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی۔ اسلام آباد کی حدود میں بغیر اجازت مجالس اور جلوس پر بھی پابندی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پابندیاں دفعہ 144 کے تحت نافذ کی ہیں۔ جہلم میں سلنڈر دھماکے سے گرنے والی ہوٹل کی عمارت میں رات گئے ریسکیو آپریشن مکمل، ملبے تلے دبے آخری شخص کو مردہ حالت میں نکال لیا گیا۔ واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی، 12 زخمی ہوئے۔ دھماکہ ہوٹل کی بیسمنٹ میں واقع ایل پی جی کی دکان میں ہوا۔ واقعے کے عینی شاہد کا دعویٰ ہے کہ دھماکہ گیس لیکیج اور سگریٹ کے سبب پیش آیا۔ سلنڈر کو بھرنے پر لگا کر دکان مالک باہر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ دھماکے سے دکان مالک بھی جاں بحق ہو گیا۔ بجلی 1 روپے 24 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا نے سماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بلوں پر ہوگا کہ الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ صارفین پر 46 ارب 53 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ نیپرا نے گزشتہ ہفتے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی۔ معیشت کے شہر میں بجلی مہنگی ہے، پانی ہے نہیں، گیس مل نہیں رہی۔ کے ای والوں کو 20-30 سال ہو گئے ہیں، ہر سال لوڈ شیڈنگ انتہا کو پہنچی ہوتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جیو پاکستان میں گفتگو، تجویز دی کہ جب تک کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ یا انڈر ٹیکنگ نہ دیں، کے ای کا لائسنس رینیول نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر تشویش کا اظہار، کہا کہ 6 مہینے میں 40 سے زیادہ نوجوان بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مانسون بارشوں کا آغاز ہوتے ہی پاکستان بھر میں ہیضے کے کیس بڑھنے لگے۔ ہیضے سے سب سے زیادہ متاثر شہر کراچی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں اب تک ہیضے کے 55 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ 2 ماہ میں کم از کم 4 ہلاکتیں ریکارڈ ہوئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں سیوریج ملا پانی ہیضے کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا سبب ہے۔ وفاقی حکام کے مطابق ملک میں اب تک لیبارٹری سے تصدیق شدہ ہیضے کے 75 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس سال ہیضے سے اب تک 43 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایس ایچ او کشمور سمیت 3 اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کچے کے علاقے گھڑی تیغو میں آپریشن، کارروائی کے دوران 3 لڑکیاں بازیاب۔ ایس ایس پی عرفان سمو کے مطابق لڑکیوں کو 1.5 مہینہ قبل شادی کی تقریب کے بہانے کراچی سے لایا گیا تھا۔ مقابلے کے دوران ڈاکو لڑکیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ مغوی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے فوری انعقاد پر غور کے لیے الیکشن کمیشن نے آج خصوصی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے انتظامات پر بھی غور کیا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کے ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے نہ جانے کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہے۔ ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ نیوٹرل وینیو پر ہی کھیلنا چاہیے۔ بین الصوبائی رابطے کے وفاقی وزیر احسن مزاری کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو، کہا بھارتی بورڈ کی خواہش تھی کہ پاکستان ایشیا کپ کی میزبانی نہ کرے۔ انہوں نے کہا بھارت بھی ایشیا کپ کھیلنے پاکستان آئے، اگر بھارت پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ اٹھاتا ہے تو پھر ہمیں بھی بھارت میں سیکیورٹی مسائل ہیں۔ بھارت اگر ہائیبرڈ ماڈل نہیں تسلیم کرتا تو پھر ہمیں بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو سے ہیمبن ٹوٹا روانہ۔ قومی ٹیم ہیمبن ٹوٹا پہنچ کر آج آرام کرے گی۔ پاکستان ٹیم کل 2 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 16 جولائی اور دوسرا ٹیسٹ 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔
چین میں بچوں کے اسکول پر حملے میں 3 طلبہ سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے. حملہ چین کے صوبے گوانگ ڈونگ کے کنڈر گارڈن میں ہوا. حملے میں مرنے والوں میں 1 ٹیچر، 2 والدین، 3 بچے شامل ہیں. حملے کے الزام میں ایک مشتبہ شخص گرفتار، تحقیقات جاری. اور بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کا ایئرپورٹ پر تلاشی کے دوران مخصوص پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل. ایئرپورٹ پر تلاشی لینے والا پولیس اہلکار بھی شاہ رخ کے اس انداز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا.